اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا لفی الصحف الاولی، کہ یہ باتیں یقیناً پچھلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، صحف ابراہیم و موسیٰ، بطور خاص ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عبرت کی مثالیں تھیں۔ چنانچہ ان میں سے چند ایک کا آپ نے تذکرہ فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ظالم بادشاہ کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے ظالم، متکبر اور مبتلا کا معنی ہوتا ہے جس کو آزمائش میں ڈالا گیا ہو، اور یقیناً اللہ رب العزت جس کو بھی جو دیتے ہیں آزمائش کے لیے دیتے ہیں، اور جس سے جو کچھ لیتے ہیں وہ بھی آزمائش کے لیے لیتے ہیں۔ جب کچھ لیا جا رہا ہے تب بھی امتحان ہے، جب کچھ دیا جا رہا ہے تب بھی امتحان ہے، جب کچھ مل جائے تب بھی ہمیں اس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس کے سامنے جھکنا چاہیے، اور اس کو اپنے ذہن کا کمال، اپنے قوت بازو کا کمال تصور نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر وہ لے لے تو تب بھی اس مالک کو حق حاصل ہے، اسی نے دیا تھا، اسی نے لیا ہے، جو دینے والا ہے اس کو لینے کا بھی اختیار ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس صورت میں صبر سے کام لینا چاہیے۔ تو اس بادشاہ کو جس کو اللہ نے اقتدار عطا فرمایا اور وہ ظلم پر اتر آیا، تو ایسے شخص کو اللہ رب العزت خطاب کر کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے تجھے اقتدار اس لیے دیا تھا تاکہ مظلوم کی بد دعا اور اس کی آہ مجھ تک نہ پہنچنے پائے، لیکن اس وجہ سے نہیں بھیجا تھا کہ تم مال پر مال جمع کرتے چلے جاؤ اور لوگوں پر ظلم کرتے چلے جاؤ، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا اصول اور ضابطہ ہے کہ وہ مظلوم کی بد دعا کو کبھی رد نہیں فرماتے، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو۔ مظلوم اگر کافر بھی ہے، کافر پر بھی ظلم کیا جائے تو وہ اللہ سے فریاد کرے تو اللہ اس کی فریاد کو بھی سنتے ہیں۔ تو یہ بات اس وقت اگر ہم اپنے عمومی حالات میں دیکھیں تو بہت خوفناک صورتحال بنتی ہے کہ جس کے پاس بھی جتنا سا اختیار ہے وہ اس کا اتنا غلط استعمال کر رہا ہے۔ یہ رشوت کے دروازے جتنے بھی ہیں یہ سب ظلم و ستم ہے، اور وقت پورا دفتروں میں نہ دینا اور لوگوں کو باہر ذلیل و خوار ہونے کے لیے چھوڑے رکھنا، چکر پہ چکر لگوانا، یہ بھی ظلم و ستم ہے۔ اور اس کے علاوہ جتنے بھی قومی خزانوں کے گھپلے ہیں وہ سارے ظلم و ستم ہے۔ اور کتنے ہی لوگ ایسے ہیں، کئی سالوں سے ہم یہ باتیں سن رہے ہیں کہ گرفتاری ہو گئی، پتہ ہی نہیں وہ کہاں ہے، نہ کوئی مقدمہ، نہ کوئی عدالت، نہ کوئی دعویٰ، نہ کوئی اس کا موقف سنا گیا، اور سال ہا سال تک اس کے ورثہ تلاش کرتے رہتے ہیں، اس کا کوئی سراغ نہیں ملتا۔ تو یہ ساری ظلم کی شکلیں ہیں، اور اس وقت ہم میں سے جس کو جس حد میں بھی اختیار ملا ہوا ہے وہ اس سے قطعاً باز نہیں آ رہا۔ اور جتنی بھی باتیں پہلی کتابوں کی ہیں ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں، چونکہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، انہی کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، تو ان کی کتابیں تورات اور انجیل زیادہ تر انہی کی روایات منقول ہیں، تو ان کو اسرائیلی روایات کہتے ہیں۔
اسرائیلی روایات کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے قرآن یا حدیث کا حصہ ہو جائیں تو پھر ان کی حیثیت بھی قرآن و حدیث والی ہے، جیسا کہ یہ بات حدیث میں آ گئی، اور کچھ باتیں قرآن پاک میں ذکر کر کے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ باتیں پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں۔ تو اسرائیلی روایات اگر ہمارے قرآن اور حدیث کا حصہ بن جائیں تو ان کی حیثیت اسی وحی والی ہے جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اتری، تو یہ بھی حق اور سچ ہے۔ تو جیسے قرآن کے باقی حصوں کو، احادیث کے باقی حصوں کو ماننا، عمل کرنا ضروری ہے، تو ان پر بھی ماننا اور عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جو قرآن و حدیث میں نہیں آتے وہ اگر حق کے خلاف ہوں تو ہم ان کو رد کر دیتے ہیں، اور اگر حق کے خلاف نہ ہوں تو پھر ان کے بارے میں خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جس چیز کی بات ہو رہی ہے یہ قرآن کا بھی حصہ ہے، حدیث کا بھی حصہ ہے، اس لیے یہ ہماری شریعت کا حصہ بن گیا۔ تو بہرحال اسی طرح آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا، اس میں ایک مثال یہ بھی ذکر کی کہ عقل مند آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں اگر یہ بات سوچیں تو ہمارا ذہن اس طرف جائے گا کہ ایک حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، دوسرا حصہ کمانے کے لیے، تیسرا حصہ آرام کے لیے، جبکہ اس وقت کی کتابوں میں ایسا نہیں تھا، بلکہ فرمایا کہ عقل مند آدمی اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اور اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز میں گزارتا ہے، اور دوسرے حصے کو اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں غور و فکر کے اندر گزارتا ہے، اور تیسرے حصے میں اپنی معاش کو پورا کرتا ہے۔ تو دنیا کی حیثیت اگرچہ اس سے بھی کم ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ کمزور ہیں، تو اللہ رب العزت نے تیسرا حصہ ہمیں عطا فرمایا، اور جبکہ اس وقت ہماری صورتحال ہے کہ ہم اپنے وقت کا مکمل اپنی معاش کو دے رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کو 2/3 حصے دینے کی تو دور کی بات ہے، ہم اپنے اللہ کو 24واں حصہ بھی دینے کو تیار نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے بھی ہمارے اندر بے تحاشا کمزوری پائی جا رہی ہے۔ اور آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں یہ بات بھی تھی کہ عقل مند آدمی دنیا کے حالات سے واقف رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مقصودی کاموں میں لگا رہتا ہے، جو ضروری کام ہیں ان میں لگا رہتا ہے، فضولیات میں نہیں لگتا، اور وہ اپنے کلام کو بھی عمل سمجھتا ہے۔ ہم لوگ کلام کو، گفتگو کو عمل نہیں سمجھتے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو بس ویسے ہی نماز عمل ہے، اور اسی طرح روزہ عمل ہے، کسی نے کوئی بدکاری کر لی، قتل و غارت کر لی، یہ اس طرح چوری کر لی، ڈاکہ ڈال لیا، رشوت لے لی، یہ عمل ہیں جو ہم بولتے چلے جا رہے ہیں، اس کا عمل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ حالانکہ فرمایا کہ بولنا کلام یہ بھی عمل سمجھتا ہے، اور جب انسان کلام کو عمل سمجھتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کی کلام خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ عمل ہے، لکھا جا رہا ہے، اس کا حساب ہوگا، تو خود بخود اس کی کلام کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو عقل مند آدمی کم گویا کہ بولتا ہے، زیادہ بولنا اور فضول بولنا جس کا ہمارے نہ کوئی دنیا کی فائدہ کے ساتھ تعلق ہے، نہ آخرت کے فائدے کے ساتھ تعلق ہے، ایسی کلام میں نہیں لگتا، اور ہماری صبح سے شام تک بحثیں لا یعنی اور فضول کاموں میں ہوتی ہیں، اس سے بھی گریز کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ پھر میں نے پوچھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں کیا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ اس میں عبرت ہی عبرت تھی۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تعجب ہے اس شخص پر جس کو مرنے کا یقین ہو تو وہ کیسے خوش رہتا ہے۔ یہ پتہ ہے کہ میں نے مرنا ہے، پھر بھی وہ خوش ہے، اور پھر خوشی بھی ایسی ہے جو سراسر شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ اور اس بات پر، اس شخص پر بھی بڑا تعجب ہے کہ جس کو تقدیر پر پورا ایمان ہے، پھر بھی وہ کسی نقصان پر غمگین ہو جاتا ہے، کسی چیز کے نہ ملنے پر غمگین ہو جاتا ہے۔ اللہ کی طرف سے ہے، جو اس نے مقدر کیا وہی ملنا ہے، جو مقدر نہیں کیا وہ نہیں ملنا۔ تو اس بات پر یقین رکھتے ہوئے
تو اتنا صدمہ لینا کہ آدمی اس میں اپنا جان کا نقصان کر بیٹھے، تو ایسے شخص پر بھی بڑا تعجب ہے۔ اور اس شخص پر بھی بڑا تعجب ہے جو لوگوں کے عروج و زوال کو دیکھتا ہے، دنیا کے انقلابات کو دیکھتا ہے، اور پھر بھی وہ مطمئن ہے، اطمینان کی زندگی گزار رہا ہے، حالانکہ اس کو یہ سمجھ آنا چاہیے کہ ان انقلابات کا تعلق میرے ساتھ بھی ہے۔ اور تعجب ہے اس شخص پر کہ جس کو مرنے کا یقین ہے اور پھر بھی وہ عبادت سے لاغرض ہے اور عبادت میں نہیں لگتا۔ اور اس طرح کے جملے اور اس طرح کی باتیں تورات میں تھیں۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی، کیا جو وحی آپ پر نازل ہوئی ہے ان کا کچھ حصہ اس میں بھی داخل ہے؟ تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ اعلیٰ کا قد افلح من تزکا سے لے کر آخر تک حصہ تلاوت فرمایا، اور فرمایا کہ ابو ذر اس کو پڑھو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ ساری باتیں تورات اور انجیل میں بھی موجود تھیں، پہلے صحیفوں میں بھی موجود تھیں، تو وہ ساری کی ساری کتابیں ہمارے کلام کے اندر موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔